ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب ایکا کی ہلاکت۔ ایکا جھاڑی کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر سرسبز جنگلوں اور ہرے بھرے درختوں کے درمیان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ آپ نے اصحاب ایکا کے سامنے جو وعظ فرمایا وہ قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، اور میں اس پر کچھ تم سے اجرت نہیں مانگتا۔ میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ناپ پورا کرو اور گھٹانے والوں میں نہ ہو، اور سیدھی ترازو سے تولو، اور لوگوں کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور اگلی مخلوق کو بولے تم پر جادو ہوا ہے، تم تو نہیں مگر ہم جیسے آدمی، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ فرمایا، میرا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے کو تک ہیں، انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے آ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب ایکا نے حضرت شعیب علیہ السلام کی مصلحانہ تقریر کو سن کر بد زبانی کی، اور اپنی سرکشی اور غرور و تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، یہاں تک کہ آپ کی اپنی سرکشی کا اظہار کیا، اور پیغمبر سے یہ کہہ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ اس کے بعد اس قوم پر اللہ رب العزت جبار و قہار کا قہر و غضب، قاہرانہ عذاب آ گیا۔ اور عذاب کیا تھا؟ سنیے اور عبرت حاصل کیجیے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا، جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت تپش پھیل گئی، اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے لگے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، مگر پانی اور سایہ سے انہیں کوئی چین اور سکون نہیں ملتا تھا، اور گرمی کی تپش سے ان کے بدن جھلسے جا رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک بدلی بھیجی جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گئی، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بدلی کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام آدمی بدلی کے نیچے آ گئے تو زلزلہ آیا، اور آسمان سے آگ برسی، جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو۔ چنانچہ وہی عذاب اسی صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا، اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ واضح رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام دو قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ایک قوم مدین، دوسرا اصحاب ایکا۔ ان دونوں قوموں نے آپ کو جھٹلا دیا، اور اپنے طغیان و عصیان کا مظاہرہ اور اپنی سرکشی کا اظہار کرتے ہوئے ان دونوں قوموں نے آپ کے ساتھ بے ادبی اور بد زبانی کی، اور دونوں قومیں عذاب الہی سے ہلاک کر دی گئیں۔ اصحاب مدین پر تو یہ عذاب آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ اور چنگھاڑ کی ہولناک آواز سے زمین دہل گئی، اور لوگوں کے دل خوف دہشت سے پھٹ گئے، اور سب یکدم موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اور اصحاب کا عذاب یوم الذلہ سے ہلاک کر دیے گئے، جس کا تفصیلی بیان ہے، آپ اوپر سن چکے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جن سے وہ پیار کرتا ہے ہمیں ان کا ادب عطا کرے، اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے، ہمیں بادب بعمل عاشق رسول بنائے۔ اللہ کریم ہمیں راہ حق پر چلنے کی، حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
فرمان عالی شان ہے۔ جو شخص میری امت میں نیکی پھیلائے یا اچھی بات پہنچائے اللہ اس سے پیار کرتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہے۔ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاہ کار ہیں میرے مولا، جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں سے ہیں۔ یا الہی کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔